السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ٹریننگ کے اس ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ صفا مروہ سعی کے بارے میں کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی کے نام ہیں جو مکہ میں مسجد الحرام کا حصہ ہیں، اور سعی کے معنی ہے کوشش کرنا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران اور بنجر وادی میں چھوڑ کے گئے، اور پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑ لگائی، اور اسی کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ تو زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو انگلش میں ہیبرو لینگویج کہتے ہیں۔ تو زمزم کا معنی ہے رک جا، یعنی جب پانی جاری ہوا تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم یعنی پانی رک جا، تو پانی رک گیا۔ اور یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کئی سو سالوں سے جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حالانکہ سعودی عرب کے اندر ایک بھی ندی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اس بنجر اور ویران علاقے میں زمزم کا پانی جو ہے وہ کئی ہزاروں سالوں سے جاری اور ساری ہے۔ تو صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں اب یہ صفا پہاڑی ہیں اور مروہ پہاڑی ہیں۔ تو ابھی اس پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ ہی دکھائی دیتا ہے، پوری پہاڑی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ مسجد الحرام کا حصہ ہے، اور یہاں جو ہے وہ صفا اور مروہ سعی کرنا ہے۔ تو صفا مروہ سعی کب کرنا ہے؟ جب آپ عمرہ کریں گے، جتنے بھی عمرہ کریں گے تو ہر مرتبہ طواف کے بعد میں آپ کو صفا مروہ سعی کرنی ہے، یعنی صفا مروہ پہاڑی کے درمیان جو ہے وہ دوڑ لگانی ہے۔ اور حج کے زمانے میں جب آپ طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد میں بھی آپ جو ہے وہ صفا مروہ سعی کریں گے۔ اسی کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفا کا علاقہ ہے، یہاں سے کعبۃ اللہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے مسجد حرم سے آپ کو جو ہے وہ صفا گیٹ کے ذریعے آپ کو دکھائی دے گا، صفا مروہ کی طرف وہاں پہ آنا ہے، صفا پہ رکنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور وہاں سے آپ کو صفا مروہ سعی شروع کرنی ہے۔ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے آپ کو دوڑ لگانی ہے اور چلنا ہے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، اور مروہ سے واپس صفا کی طرف دوسرا چکر ہے۔ تو یہ طواف کی طرح نہیں ہے کہ صفا سے لے کے واپس صفا تک جو ہے وہ ایک چکر ہے۔ تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایسے ٹوٹل 3.5 چکر ہوتے ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے، جو دوری ہے، وہ 450 میٹرز ہے، یعنی 450 میٹر ہے۔ تو آپ کو پہلے صفا پہ آنا ہے اور پھر مروہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، پھر مروہ سے جو ہے واپس صفا کی طرف آنا ہے۔ تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بیچ میں علاقہ ہے جہاں پہ ویل چیئر والوں کے لیے الگ سے جگہ ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں علاقہ ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ویل چیئر والوں کے لیے الگ سے جگہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ویل چیئر ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں سے صفا مروہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ویل چیئر ہے لیکن ڈھکلنے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ لڑکے رکے رہتے ہیں جو 100 ریال، 50 ریال، 150 ریال میں جو ہے صفا مروہ سعی کراتے ہیں ویل چیئر والوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے صفا مروہ سعی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ میں جب طواف ہوگا، صفا مروہ سعی ہوگی، تو اس کے بعد میں مردوں کو بال حلق کرنا ہے، اور عورتوں کو جو ہے اپنے چوٹی کے بال انگلی پہ لپیٹ کے، جتنے بال انگلی پہ آئیں گے اتنے بال جو ہے وہ کٹ کرنے ہیں۔ پھر جو ہے آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے اور آپ کا عمرہ جو ہے مکمل ہوا۔ تو یہ جو آپ کو ہری لائٹ دکھائی دے رہی ہے اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ ان لائٹوں کے درمیان جو ہے جو مرد عمرہ کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ تیز دوڑنا سنت ہے، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے نارمل سپیڈ میں ہی چلیں گی۔ تو یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہری لائٹ ہے، یہاں پہ مردوں کو جو ہے وہ تیز دوڑنا ہے۔ تو اس لائٹوں کے یہ جو علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی جو ہے وہ تیز دوڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر عمرہ کرنے والے کو اور قیامت تک جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری فرمایا کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس ادا کا کاپی کریں اور اس ادا کو جو ہے وہ ادا کریں، چاہے وہ جتنے بھی بڑے بزرگ ہوں یا نبی ہوں یا صحابی ہوں۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا۔
تو یہ جو ہے صفا مروہ کی صحیح ہے۔ تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جب آپ 7 چکر کریں گے تو مروہ پہ جا کے جو ہے آپ کا چکر پورا ہوگا۔ پھر آپ کو مروہ سے جو ہے وہ حرم کے باہر نکلنا ہے اور وضو خانہ نمبر 3 WC3 پہ جانا ہے، جا کے اس کے پیچھے الصفا ٹاور ہے، وہاں پہ آپ کو بال حلق کرنے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو کھانے کے ریسٹورنٹس وغیرہ بھی مل جائیں گے اور بال وغیرہ بھی جو ہے آپ وہاں پہ حلق کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ صحیح کے درمیان جو ہے بہت سارے زمزم کے پوائنٹ لگے ہیں، آپ جو ہے زمزم بھی پی سکتے ہیں، اور نماز وغیرہ کا وقت ہو گیا تو آپ جو ہے وہاں سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفا مروہ کے تعلق سے جو ہے وہ پوری مکمل انفارمیشن ہے۔ تو یہاں پہ مرد عورت جو ہے وہ ساتھ میں صفا مروہ صحیح کرتے ہیں۔ AC کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، پنکھے لگے رہتے ہیں، تو اگر جو ہے آپ کو پیر میں ساکس وغیرہ پہننا ہے، جو لیڈیز ہیں تو وہ پہن سکتی ہیں۔ جب نفل طواف کریں گے تو نفل طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف عمرہ کے طواف میں اور حج کے طواف میں، طواف زیارت کے بعد میں صفا مروہ صحیح کرنا ہے۔ تو یہ تمام انفارمیشن ہے، تو اس کا جو ہے آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور صفا مروہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ تو جب آپ صفا مروہ صحیح کریں گے تو مروہ سے جب واپس آپ صفا پہ آئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، اور پھر جو ہے آپ کو چکر مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے بیٹری اسکوٹر بھی ملتی ہے، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو فائدہ مند پہنچے ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے سفر میں آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔